کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کی؟ سر میں نے ابھی BSc کے پیپر دیے ہیں اور وہ بھی 2 دفعہ فیل ہونے کے بعد فائنینشیل کیا سچویشن تھی گھر کی؟ جو میری 3rd ایئر کی فیس تھی نا وہ بھی ابو نے کسی سے ادھار لے کر جو ہے نا دی. یہ کس ایئر کی بات ہے؟ یہ تقریباً 2022 کی بات ہے. سائٹیں کہاں سے لی تھی؟ خود بنائی تھی؟ گوگل سے میں نے اٹھائی تھی ایک، وہ میں نے لگائی، ہفتے بعد مجھے آرڈر آ گیا کاپی کے اوپر. کالج کا گروپ بنایا ہوا تھا، میں نے اس کے اوپر اسکرین شاٹ شیئر کیا تو دوستوں نے کہا یہ فیک ہے. مہینے تک نا میرا $100 وہاں پہ ہو چکا تھا فری سائٹ سے. تو آئی اسکلز کیسے جوائن کیا؟ پیسے تو بنانے لگ گئے تھے آپ. سرشاد کا ایونٹ تھا گجرانوالہ، تو وہاں پہ کچھ دوست مجھے ملے، ایک نے جوائن کیا ہوا تھا آلریڈی آپ کا نا SBD12. اچھا، گیسٹ پوسٹنگ ہوتی کیا ہے؟ یہ اس بزنس کے بارے میں ذرا ایکسپلین کرو. میں نے ناڈلا لنکس بائی کیا 50، ٹھیک ہے. وہ میں نے بائی کرنے کے بعد میری ویب سائٹ کو ایسے بوسٹ ملا کہ پتہ نہیں کوئی پر لگ گئے اس کو. iCopify پہ تقریباً 1 سال کے اندر میں نے کوئی $5500 وہاں سے نکالے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں تنویر ناڈلا. سکسیس سٹوری کے سلسلے کی ایک اور ایپیسوڈ میں حاضر خدمت. میرے ساتھ آج ایک اور انسپائریشنل سٹوری موجود ہے. ان کا تعلق ایک چھوٹے سے قصبے، اب چھوٹے سے شہر کہہ سکتے ہیں، جہانیاں، وہاں سے ہے. اور یہ گیسٹ پوسٹنگ کا بزنس کرتے ہیں. پہلے کام کر رہے تھے، ارن بھی کر رہے تھے، پھر انہوں نے آئی اسکلز جوائن کیا. پہلے آئی گیس کوئی 1 لاکھ سوا لاکھ روپے بنا رہے تھے پر منتھ، اینڈ آئی اسکلز جوائن کرنے کے بعد ان کی جو ریونیو ہے وہ ایلیویٹ ہوا. اب یہ ماشاءاللہ 3 سے 5 لاکھ روپے پر منتھ کے درمیان بنا لیتے ہیں. تو ان سے سیکھیں گے کہ یہ آخر آن لائن کون سا ایسا کام کرتے ہیں اور اتنی سی ایج میں ماشاءاللہ. اور بڑے بڑے شاید آفیسرز کی بھی اتنی سیلری نہیں ہوتی پر منتھ. اور ان سے بزنس لرن کریں گے، ٹپس اینڈ ٹرکس سیکھیں گے اور پورا بزنس ماڈل بھی ان سے ہم آج لرن کریں گے. وقاص کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، تھینک یو فار کمنگ. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. سب سے پہلے تو آپ بتاؤ کہ لائف کیسے گزری اب تک؟ سر جو پہلے کی لائف تھی نا آن لائن کام سے پہلے، وہ بالکل ڈفرینٹ تھی. ٹھیک ہے، کالج لائف تھی. کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کی؟ سر میں نے ابھی BSc کے پیپر دیے ہیں اور وہ بھی 2 دفعہ فیل ہونے کے بعد اسی آن لائن کام کے چکر میں. BSc تو ختم نہیں ہو گئی؟ ڈگری کا نام چینج کر دیا انہوں نے. فائنینشیل کیا سچویشن تھی گھر کی؟ سر فائنینشیل جو سچویشن تھی وہ پور تھی. جو میری 3rd ایئر کی فیس تھی نا وہ بھی ابو نے کسی سے ادھار لے کر جو ہے نا دی تھی. اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ کچھ نہ کچھ مجھے کرنا چاہیے، لیکن میرے پاس وہ وسائل نہیں تھے، نہ میرے پاس اینڈرائڈ تھا. اب یقین کریں میں موبائل ساتھ نہیں لایا، میرے پاس جیز ڈیجٹ 4G موبائل نہیں ہے، وہ تھا میرے پاس. اس کے اوپر میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی، نہ میرے پاس کمپیوٹر تھا، کچھ بھی نہیں تھا. میں نے اپنے ابو سے کہا کہ چلے مجھے کمپیوٹر لے دیں، تو انہوں نے مجھے بڑی مشکل سے 5000 کا کمپیوٹر لے کر دیا اور اس کی ریم بھی 512 MB تھی، چلتا بھی سلو تھا. یہ کس ایئر کی بات ہے؟ یہ تقریباً 2022 کی بات ہے. اچھا، ابھی کی؟ ہاں جی. اس کے بعد میں نے وہ جیز ڈیجٹ 4G میں نے ڈیٹا کیبل لی ایک، اور میں کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ 512 MB تھی اس وقت ریم. مجھے ریم کا بھی نہیں پتا تھا کیا تھا. اس کے بعد میں آہستہ آہستہ سیکھتا گیا. سرشاد مرزا صاحب، ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو کورس تھا نا گیس پوسٹنگ کا، وہ میں نے سیکھا. کمپیوٹر جیسے بھی چلتا تھا بس تھکڑ سا تھا، میں نے اس کے اوپر کام چلایا. لیکن 3 مہینے بعد میں ڈیموٹیویٹ ہو گیا کہ مجھ سے یہ نہیں ہوگا. اچھا، تو میرے پاس پیکیج کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے اس وقت، تو ابو مجھے دیتے تھے کالج جانے کے 30 روپے ڈیلی. میں نے وہ بھی نہیں کھانے، میں نے وہ سنبھال کے رکھتا، مہینے میں پیکیج لگاتا اسی جیز ڈیجٹ کے اوپر. اچھا، وہ جو جیز والے مطلب سستا فون، ہاں 1800 کا آیا تھا، 1800 کا، اس کے اوپر میں لگاتا تھا. اس وقت میں نے BSc مکمل کی تھی. 3rd ایئر میں ابھی داخلہ میں نے نہیں لیا تھا. 3rd ایئر میں جب میں نے داخلہ لیا اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے مجھے. میری قسمت اچھی تھی، مجھے میرے ٹیچر تھے کمپیوٹر کے، وہ بھی ایسے گائیڈ کرتے رہتے تھے کلاسز میں کہ یہ کر لو وہ کر لو. انہوں نے مجھے ایک ویب سائٹ بتائی تھی پیکو ورکر، اب اس کا نام چینج ہو گیا، سپراؤٹ گگز فری لانس مارکیٹ پلیس ہے. وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک اپلوڈ ہوتے تھے، ٹک ٹاک کی ویڈیو لائک کر دو، یہ کر دو. 1 مہینہ لگا کے میں نے $5 ارن کیے. پتہ نہیں میں نے کتنے پیکیج کے پیسے لگا کے $5 بنائے. وہاں سے وڈرا ہوتا تھا پے پال کے ذریعے، میرے پاس پے پال نہیں تھا. میں نے ڈفرینٹ یوٹیوب ویڈیوز دیکھنا اسٹارٹ کی کہ پے پال کیسے بناتے پاکستان میں. بڑی مشکل سے فلپائن کا پے پال بنا لیا نقلی ڈاکومنٹ میں. تو میں نے وڈرا لیا اس کا $5 کا. تو میں نے کہا یار واقعی آن لائن کام ہوتا ہے. وہ میں نے پھر کسی ایکسچینجر سے میں نے ایکسچینج کروا لیے. 450 روپے اس وقت مجھے آئے تھے. میں نے کہا کہ یار واقعی آن لائن کام ہوتا ہے. اس کے بعد پھر مجھے گیس پوسٹنگ کا مجھے پتا تھا تھوڑا بہت. تو 3-4 ویب سائٹ تھی جو فری تھی، وہاں پہ فری کے اوپر گیس پو لگتی تھی. تو یوٹیوب پہ ایسے کسی کی ویڈیو دیکھی کہ iCopify بھی کوئی پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر ویب سائٹس لگائیں تو آرڈر آٹومیٹک آتے ہیں. تو میں نے وہ 3-4 جو سائٹس تھی وہ میں نے وہاں پہ لگا دی. یقین کریں ہفتے کے بعد. سائٹیں کہاں سے لی تھی؟ خود بنائی تھی؟ گوگل سے میں نے اٹھائی تھی. ایک پیڈ فار آرٹیکل نام لے لیتا ہوں، پیڈ فار آرٹیکل جرنل ہے جیسے medium.com ہے، آرٹیکل آپ پبلش کریں. ایک تھی autolinks.com، اکاؤنٹ آپ اوتھر اکاؤنٹ بنائیں تو پبلش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے لگائی. ہفتے بعد مجھے آرڈر آ گیا iCopify کے اوپر. ہم نے ایسے ہی گورنمنٹ کالج کا گروپ بنایا ہوا تھا، میں نے اس کے اوپر اسکرین شاٹ شیئر کیا تو دوستوں نے کہا یہ فیک ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، فیک ہے. تو یقین کریں مہینے تک نا میرا $100 وہاں پہ ہو چکا تھا فری سائٹ سے. سب سے پہلے میں نے وڈرا لیا اسی پے پال میں، ایکسچینج کروایا اور میں نے
मैंने सबसे पहले जाके एंड्रॉयड मोबाइल लिया, स्पार्क 7 मोबाइल था, अब भी मेरे पास पड़ा है वो घर में। अब माशाल्लाह 3 मोबाइल है मेरे पास, माशाल्लाह। तो वो मैंने सारे गैस पोस्टिंग से ही अर्न किए हैं। iCopify में तकरीबन 1 साल के अंदर मैंने कोई $5500 वहाँ से निकाले हैं, और जितने डायरेक्ट क्लाइंट्स मैंने वहाँ से निकाले हैं ना उस प्लेटफॉर्म से, अभी भी मेरे साथ चल रहे हैं। मतलब वहाँ से आपका रेवेन्यू स्टार्ट हो गया? वहाँ से मेरा रेवेन्यू स्टार्ट हो गया, कुछ डायरेक्ट क्लाइंट से तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख बनने लगा महीने का। अभी ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मेरी फैमिली को भी नहीं पता ये कितना अर्न करते हैं। अच्छा, तो शहजाद साहब हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मैं उनको ये पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा कि उनके यूट्यूब से आपने सीखा था। मैंने उनके यूट्यूब से देखा, और उन फिजिकल क्लासेस जो है ना वो मैंने नहीं ली, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं फिजिकल क्लास ले। तो उसके बाद मुझे वेबसाइट्स का आइडिया था, मैं blogger.com पर .blogspot की बनाता वेबसाइट। मैंने कहा यार मेरी भी अपनी वेबसाइट हो, मैं बनाता हूँ। तो वहाँ पे मैं कुछ इंडियन यूट्यूबर है उनकी मैं वीडियो देखता था, वो वीडियो वहाँ से देख के वेबसाइट बना लेता था कि यार ये भी एडसन से अप्रूव होती है। मुझे बाद में एडसन का पता चल गया, वो मैं अप्लाई करता .blogspot फ्री, वहाँ पे कैसे अप्रूवल मिलता जब मुझे कंटेंट की स्ट्रेटेजी नहीं पता, कैसे लिखना है कैसे नहीं। तो iSkills कैसे ज्वाइन किया? पैसे तो बनाने लग गए थे आप? सर शहजाद का इवेंट था गुजरांवाला, ठीक है, फ्री इवेंट था। तो मैं गया वहाँ पे ना, तो वहाँ पे कुछ दोस्त मुझे मिले ऑनलाइन जो मैंने बनाए हुए थे, वो वहाँ पे मुझे फिजिकल मिले। तो एक ने ज्वाइन किया हुआ था ऑलरेडी, आपका ना SBD 12, ऑलरेडी उस वक्त 2 क्लासेस चल चुकी थी। ओके। तो मुझे उन्होंने बताया कि इतनी फ़ी है, आप ज्वाइन कर लो। मैंने कहा ठीक है मैं ज्वाइन कर लो। तो मेरे पास उस वक्त भी फ़ी नहीं थी, आप यकीन करें। अच्छा हुआ मेरे साथ कुछ ऐसे कि मेरा क्लाइंट था UK का, उसकी थक्कड़ सी वेबसाइट थी, तो ना उसके ऊपर ट्रैफिक थी। उसने कहा कि इसकी अथॉरिटी जो है ना इंक्रीज़ करनी। मैंने कहा ठीक है। मेरे पास एक बंदा था वो जो सर्विस देता था DAR इंक्रीज़ की, मतलब अच्छी सर्विस देता था, स्पैम ही नहीं। तो मैंने ना क्लाइंट को कहा कि मैं भाई $200 लूँगा आपसे। 4000 मेरा सारा खर्चा आया था, 4000 $200 मैंने उससे लिया, एक्सचेंज करा के मैंने SBD की फ़ी पे की। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और मैंने फ़ी पे करने के बाद आपकी लगातार क्लासेस लेता रहा। अच्छा, मैंने अभी तक पूरा कोर्स नहीं देखा, सिर्फ जो मेन मैंने चीज़ें देखी हैं वो कीवर्ड रिसर्च देखी है बस, और कुछ नहीं देखा। और कीवर्ड रिसर्च ने ही मेरी वेबसाइट को इतना बूस्ट दिया। तो अभी क्या सूरत हाल है, कितना रेवेन्यू? अभी आप मुझे दिखा भी रहे थे मोबाइल। मेरी जो वेबसाइट अब जो चल रही है, डोमेन का नाम तो नहीं मैं शेयर कर नहीं, सकता, डोमेन नहीं शेयर करनी। SBD 12 से पहले वो मैंने वेबसाइट बनाई थी, लेकिन उसके ऊपर ना सिर्फ और सिर्फ मैंने ट्रैवल की नीश पकड़ी हुई थी कि ट्रैवल के ऊपर मेरी कोई AHREF ट्रैफिक थी को 500 कुछ इस तरह नहीं होगा। मैंने फिर नवीद भाई जो आपकी टीम के, मैंने उनसे कहा, मैंने नाडला लिंक्स बाय किए 50, ठीक है। वो मैंने बाय करने के बाद मेरी वेबसाइट को ऐसे बूस्ट मिला कि पता नहीं पर लग गए उसको। तो डिस्कवर भी ऑन हो गया। मैंने आर्टिकल उस पर ट्रेंडिंग था गूगल जिमिनी, मैंने उसके ऊपर कुछ आर्टिकल लिखे, वो मेरा डिस्कवर में चला गया, डिस्कवर भी ऑन हो गया। उसके बाद मैंने गूगल न्यूज़ अप्लाई किया, गूगल न्यूज़ भी अप्लाई हो गया। तो मजे की बात यह है कि ह्यूमन रिटर्न कंटेंट एक भी नहीं है वेबसाइट पे, सारा जिमिनी का है और एडसन भी अप्रूव है। वाह। अब देख लें। और उसके ऊपर आप यकीन कर लें जो मई का महीना है वो तकरीबन वेबसाइट ने $1000 गैस पोस्टिंग से बना कर दिया है, और ये जो जून का महीना गुजरा अभी $1500 उसने दिया है, और आज भी अभी मैं $300 का काम करके आगे बैठा हूँ गैस 1 लाख रुपए खड़े करके बैठे हो आज जी। अच्छा, माशाल्लाह, इंटरेस्टिंग यार। अच्छा, गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है, ये इस बिजनेस के बारे में ज़रा एक्सप्लेन करो न्यू बीज के लिए जो बिल्कुल जिन्हें कुछ नहीं पता ऑनलाइन फील्ड। सर गैस पोस्टिंग ऐसे है जैसे एक न्यू बिजनेस लॉन्च होता है, उसको एडवर्टाइजमेंट और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं उनको भी इसी तरह सपोर्ट की ज़रूरत है, और पीछे सपोर्ट के अलावा बैकलिंक्स की भी ज़रूरत है। बैकलिंक्स ऑफ पेज का एक हिस्सा है, कोई भी न्यू वेबसाइट बनाता है गूगल के ऊपर ऐसे तो नहीं रैंक करती, अब उसके कुछ ना कुछ ऑफ पेज हमें करनी होती है, और ऑफ पेज का हिस्सा है गैस पोस्ट जो सबसे मेन है। तो हम जो है ना बड़े ब्लॉग्स के साथ जो ऑलरेडी गूगल के ऊपर रैंक है, हम उनसे रब्ता करते हैं, उनके साथ डील डन करते हैं। डील डन करने के बाद उनके साथ हम रेट तय करते हैं कि आप हमें पर गैस पोस्ट क्या चार्ज करेंगे। फिर वो शीट हम बना के हम मार्केट में जाते हैं, क्लाइंट्स को आउटरीच करते हैं जिनका DAR बिल्कुल लो है, उन वेबसाइट से हम आउटरीच करते हैं, उनको बताते हैं हमारे पास ये वेबसाइट्स, अगर आप ये लगाएंगे तो आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है और रैंकिंग है वो गूगल के अंदर इंक्रीज होगी। उनको डायरेक्ट आउटरीच करते हो? जी, डायरेक्ट। और उनको कैसे ढूंढना है? गूगल के ऊपर ही लो DAR की वेबसाइट जो है उनसे आप रब्ता करें, 100 में से 1-2 भी क्लाइंट बन जाएंगे याद होगा। तो उनको ईमेल सेंड करनी है? जी, ईमेल, प्रोफेशनल ईमेल, लोकल से वो रब्ता कभी नहीं करते, कभी भी नहीं करते। और iCopify मैं कहूँगा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बेशुमार क्लाइंट्स ले सकते हैं। iCopify का अल्टरनेट है Adse.com, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। इस तरह बेशुमार कोलैबोरेटर है, लिंक हाउस है, इन सब के ऊपर मेरे अकाउंट्स रैंक है। अच्छा, माशाल्लाह। एक और भी डिबेट होती है
کہ یار گوگل ایڈسنس زیادہ پیسے دیتا ہے, اسی سائٹ سے گیسٹ پوسٹ سیل کر کے آپ زیادہ پیسہ بنا سکتے ہیں؟ سر اس کے بھی سر دو سینیریو ہیں. اگر ایڈسن سے ارن کرنا ہے تو پھر ہائی سی پی سی کی ورڈ ٹارگیٹ کرنے پڑیں گے. بے شک ایڈسن بھی پیسے دیتا ہے, یہ نہیں میں کہتا کہ نہیں دیتا, لیکن گیس پوسٹنگ اس سے زیادہ جلدی دیتی ہے پیسے. اور ایک دن میں آپ اتنا ارن کر سکتے ہیں جتنا ایڈسن سے آپ ایک منتھ میں نہیں ارن کر سکتے. میری جو ویب سائٹ تھی آپ یقین کریں, جب اس کے اوپر سنگل نیوز تھی ٹریول کی, تو ٹریفک آ رہی تھی, میں ڈیلی اپنی والدہ سے کہتا کہ کچھ ایسی دعا دیں کہ میری ویب سائٹ جلدی رینک کرے. وہ کہتی ہے پتر رینک ہوگی صبر کرو. ٹھیک ہے, میں نے کہا چلیں. یقین کرا 3 دن نہیں گزرے, مجھے اسٹریٹجی ایک ہاتھ لگی. میں نے لنکڈ ان, کورا, ریڈٹ, میڈیم, یہ 4 پلیٹ فارم ہیں. میں نے ان کو ریورس کر کے اتنے کی ورڈ نکالے جن کا کے ڈی بالکل زیرو. یہ میں لائیو بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ اسٹریٹجی یوز کی ہے اپنی ویب سائٹ پہ. اور ان کے اوپر میں سیمورے سے جو ہے اس کے اوپر میں چیک کرتا سرچ رزلٹ, تقریباً 100 ایک یو آر ایل ہوتے ہیں ان کے جو میں, اور ان کا جو والیوم تھا وہ تقریباً 100 سے بھی زیادہ, کسی کا 2 لاکھ, کسی کا 3 لاکھ. ان کے اوپر میں آرٹیکل لکھتا جیمنی سے, کچھ پرومپٹ میں نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں, یو کے لحاظ سے علیحدہ, یو ایس اے کے لحاظ سے علیحدہ بنایا ہوا ہے. تو اس حساب سے وہ آرٹیکل چاہے شارٹ ہوتا جس طرح کا ہوتا وہ میں ڈالتا ہوں, اگلے دن رینک ہوتا. اچھا, یہ سننے والوں کو میں ان کی بات کو آسان کروں, اگر میں خود بڑا امپریس ہو کے بیٹھا ہوں ماشاء اللہ کہ اتنے ہمبل بیک گراؤنڈ سے, اور پاکستان میں آپ ٹیلنٹ دیکھیں, آپ ان بچوں کے اندر سپارک دیکھیں. مطلب آپ تو یہ سن رہے ہوں گے اس کی باتیں, میں کچھ اور سوچ رہا ہوں اس وقت بیٹھا. اگر ہمیں صحیح ڈائریکشن ان بچوں کو دے دیں, تھوڑا سا سپارک دے دیں, تو یہ بچے کہاں پہنچ سکتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بڑی ویب سائٹس ہیں جس طرح کورا ہے, میڈیم ہے, اس طرح کی بڑی بڑی ویب سائٹس کو ریورس انجینئر کرتے تھے. ریورس انجینئرنگ یہ ہوتی ہے کہ جن کی ورڈز پر وہ سائٹس رینک ہیں ان کی ورڈز کو یہ انالائز کرتے ہیں, ان میں سے ان کی ورڈز تک پہنچنا ہے جن کا کمپٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے, مطلب بہت کم ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ان کی ویب سائٹ کے جو کی ورڈز جو ٹارگٹ کریں وہ جلدی رینک ہوں گے اور ٹریفک جلدی آئے گی. اب جو گیسٹ پوسٹنگ کے لیے بہت زیادہ ٹریفک ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ گوگل ایڈسنس یا ڈفرینٹ افیلیٹ کے لیے مونیٹائز کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کو, تو آپ کی ٹریفک زیادہ آنی چاہیے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے. جبکہ یہ جو گیسٹ پوسٹنگ ہے اس کو آپ ڈر کا بزنس سمجھیں کہ یہ کم ڈی آر سائٹس کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں بھائی تیری ویب سائٹ پہ تو گیسٹ پوسٹنگ ہی نہیں ہے, تیری سائٹ رینک کیسے ہوگی. تو یہ گوروں کو جو ہے نا وہاں سے پیسے لے کے اور اپنا ریونیو جنریشن کا پورا جو سلسلہ ہے وہ اپنا اسٹرینتھن کرتے ہیں. پہلے کی لائف جب آپ کے پاس 1800 روپے والا موبائل تھا یا اس سے بھی پہلے, اور اب ماشاء اللہ $300 ایک دن میں بنا کے بیٹھے ہو, $1500 ایک مہینے میں بنا کے بیٹھے ہو, تو کیا ڈفرینس فیل ہوتا ہے؟ جو میں نے آج سے 1.5 سال پہلے انٹرویو دیا تھا سر شہزاد احمد مرزا کے چینل پہ, وہاں پہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیں گے, آپ کو ڈفرینس پتہ چل جائے گا. صحیح ہے, چلیں ماشاء اللہ جی, سارے اپنے اپنے لیول. اچھا, ایک اور میں بات بتانا چاہوں گا اپنی ویب سائٹ کے حوالے سے. میری ویب سائٹ کی جو ٹریفک تھی نا وہ 3.3 ملین کو ٹچ کی, ٹھیک ہے, اور وہ ٹچ ایسے کیا کہ کی ورڈ نکالے تھے میں نے میڈیم سے. انڈین ٹریفک تھی, 3 ملین انڈین ٹریفک آئی. اب جو ہے نا وہ میں نے کی ورڈ ختم کر دیا, اونلی یو کے اور یو ایس اے کی ٹریفک ہے. اس کو میں نے آپ کو اسکرین شاٹ بھی دکھایا اور لائیو بھی دکھایا. اس کے بعد ہم ساتھ کام کر رہے ہیں ویب سٹوری پہ. ویب سٹوری یہ ہے کہ ڈسکور میں اس کے چانسز جانے کے زیادہ ہیں, اور میری ویب سٹوری گئی بھی ہے. میں نے اپنی کزن رکھی ہوئی ہے, اس کو صرف ویب سٹوری پہ لگایا ہوا ہے, وہ ویب سٹوری پبلش کرتی ہے ڈیلی پہ. تو ویب سٹوری میں نے رکھی ہوئی ہے صرف ایڈسن سے ارننگ کے لیے, اور ویب سائٹ کے اوپر کنٹینٹ ڈالتا ہوں کہ گیس پوسٹنگ سے ارننگ کے لیے. تو جو ویب سٹوری ہے اس کا یہ ہے کہ رینک وہ بلاگ پوسٹ کی طرح ہی کرتی ہے, لیکن ریونیو جلدی دیتی ہے ایک بلاگ پوسٹ کے حساب سے. ویب سٹوریز میں آنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اچھا, ویب سٹوری کے اندر کے ڈی میٹر نہیں کرتی. اگر 100 کے ڈی بھی ہے نا پھر بھی آپ کی ویب سٹوری ڈسکور میں جائے گی. میں ایک بات کہنا چاہوں گا ویب سٹوری کے حوالے سے کہ جب بھی اس کا ٹائٹل ہو ٹاپ 10, ٹاپ 5 یا بیسٹ یہ ہو, تو نارمل جو ہے نا وہ اس کے اوپر نہیں چلتا, ڈسکور کے اوپر لسٹ ٹائپ ہو. جی لسٹ ٹائپ ہو کہ ٹاپ 10. اور آپ نے اپنی نیش کے اندر ہی رہنا ہے یا آپ اوور آل پوسٹنگ کر سکتے ہو؟ میں نے تو فی الحال فوڈ کی جو نیش ہے نا اس کو ٹارگیٹ کیا ہوا اونلی ویب سٹوری کے لحاظ سے بس, کیونکہ اس کا کنٹینٹ جو ملتا ہے نا وہ ایزیلی. ٹیکنیکل کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ویب سٹوریز؟ سر ویب سٹوری کی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کا ٹرینڈ ہو, گوگل ٹرینڈ کے اوپر کی ورڈ کا ٹرینڈ چیک کرنا ہے. کی ورڈ سرچ جیسے کرتے ہیں بلاگ پوسٹ کی, سیم اس کا پروسیجر وہی ہے. اس کا ٹرینڈ چیک کرنے کے بعد کہ یہ ٹرینڈنگ جا رہی ہے کہ نہیں, اس کے اوپر ویب سٹوری بنائیں گوگل سے ریسرچ کر کے. صرف دماغ اپنا لگانا ہے, کیونکہ گوگل چاہتا ہے کہ دن میں کتنی سٹوریز لگانی ہے. اگر آپ ایک کنٹینٹ ایک آرٹیکل پبلش کریں نا اس کے مقابلے میں 5 ویب سٹوری ڈیلی. 5 ویب سٹوریز ڈیلی؟ جی اوکے. اور میں نے تقریباً ابھی 70 ایک پبلش کیا, اس میں سے 3-4 جو ہے نا وہ ڈسکور میں جا چکی ہیں. صحیح. اور اس کا سین یہ اگر 100 میں سے 10 جائیں گی, ساری نہیں جائیں گی, لیکن وہ 10 بھی اتنی ٹریفک دے دیں گے کہ وہ گھر پورا ہو جائے گا. کلکس بھی اتنے دے دیتے ہیں. اور سلائڈز جو ہوتی ہیں وہ نارمل 7 سے 10. اگر 5 بنائیں گے تو آپ کا جو ایڈ ہے نا وہ سلائڈز کے اندر شو نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے 7 یا 10 ٹیکسٹ ٹو ایڈ ریشو جو ہے نا جی، جی، وہ جی۔ پھر پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, زبردست, تھینک یو جی, آپ نے اتنی ویلیویبل ٹپس دی. اب جو آپ کے فیلوز ہیں یا آپ کے جونیئرز ہیں یا وہ جو اسٹل اسٹرگل کر رہے ہیں, تو آپ ان کو کیا سجیشن دینا چاہو گے؟ سر سجیشن یہی ہے, کوئی ایک اسکل لیں. یہ نہیں ہے کہ اب میں نے یہ اسٹارٹ کیا تو وہ یہ ویڈیو دیکھ کے اس کے اوپر سے, کیونکہ نہیں کرتے تو ایسے ہیں لوگ. ہر کسی کا کوئی اپنا مائنڈ سیٹ ہے. میں نے جب ایسی اسٹارٹ کی تھی میں کہتا تھا کہ میری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. میں گرافک ڈیزائننگ, لوگو ڈیزائننگ, پتہ نہیں کیا کیا فائبر کے اوپر میں کر کے بیٹھا تھا. لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ میری یہ فیلڈ ہے, میں پھر اسی کے اندر لگا رہا. تو نیو بائز کو میں یہی کہوں گا کہ اپنی مرضی کے حساب سے جس کے اندر انٹرسٹ ہے, اسٹارٹ کے اندر پیسہ نہ دیکھے. میں نے اسٹارٹ کے اندر پیسہ دیکھا تھا, مجھے 3-4 بار ناکامی آئی تھی. میں نے پھر ایک ہی اسکل پکڑی ہے, گیس پوسٹنگ کی, اور اسی کے اندر سکسیزفل ہو گیا. ایس کے اندر بھی انشاءاللہ سکسیزفل ہوں گا. اور تھینک یو جی وکاس, آپ کے آنے کا بہت شکریہ, بہت مزہ آیا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, اور یہ جو بزنس کر رہے ہیں ان کو ضرور اپریشیٹ کریں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.